السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رمضان المبارک صرف 5 منٹ کا مدرسہ اور بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر۔ آج بات ہے فتح مکہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے جو معاہدہ کیا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ حرم میں پناہ لینے کے باوجود بھی انہیں قتل کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس بدعہدی اور قتل و غارت کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 21 رمضان 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام کا عظیم الشان لشکر لے کر فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ نے جو ظلم و ستم 13 سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پر ڈھائے تھے، آج بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر رحمت عالم کے عفو و درگزر کا حال دیکھیے کہ جن دشمنوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس میں اتھر پر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی تھی، آپ کو دیوانہ پاگل کہا تھا، حتیٰ کہ آپ کو محبوب وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ ہجرت کے بعد بھی مدنی زندگی میں آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور آپ کے قتل کی سازشیں کرتے رہے، مگر قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تمام دشمنوں کو کے حق میں معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ کے اس رحم و کرم کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محسن انسانیت نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ ساتھ جس حسن و سلوک، اچھے اخلاق اور رحم و کرم کا معاملہ کیا، دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اور اللہ کی قدرت کے زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت پتھروں سے بنایا ہے۔ یہ زمین سے سینکڑوں اور ہزاروں فٹ اونچے ہوتے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی انوکھی قدرت ہے کہ ہزاروں فٹ اونچے پتھروں سے پانی کے صاف شفاف چشمے جاری کر دیتا ہے، اور یہ چشمے دھیرے دھیرے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑوں سے نکل کر ندیوں اور نہروں کی شکل اختیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سخت ترین پتھروں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ اور صدقہ فطر دینا ہے واجب۔ ایک فرض کے بارے میں بتا دیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حیائی اور فضول باتیں سے روزے کی صفائی اور غریبوں کے کھانے کے انتظام کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا، اور ایک سنت کے بارے میں فرمایا کہ جمعہ اور عیدین اور عرفہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ غسل سنت ہے۔ اور ایک اہم عمل کی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا برتاؤ کیا تو یہی بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کرائیں گی۔ یہ 2 بیٹیوں کا یہاں ذکر ہے۔ دوسری حدیثوں میں 1 یا 2 سے زائد بیٹیوں کا بھی ذکر آیا ہے، جس سے معلوم ہوا جتنی بھی ہوں ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال بیکار کر دیتا ہے اور اللہ کا ذمت سے بری ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ اور دنیا کے بارے میں فرمایا خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلوب کی امید رکھو، اللہ کی قسم مجھے تمہارے محتاج ہونے کا خدشہ نہیں، مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے جس طرح تم سے پہلوں پر کھولی گئی تھی، پس تم ان میں سے اس طرح رغبت ظاہر کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے کی تھی، اور وہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے ان لوگوں کو کیا تھا۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اہل جنت سبز رنگ کے نقش و نگار والے فرشوں اور عمدہ قالینوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور طب نبوی سے علاج فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین غذا موسم کا پہلا پھل ہے۔ یوں تو میوہ اور موسمی پھل صحت کو برقرار رکھنے اور موسمی بیماریوں سے بچنے کا اہم نسخہ ہے، مگر موسم کا پہلا پھل غذا کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ اور قرآن نصیحت فرماتا ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 3 منٹ 50 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔